ارے واہ، کیا کمال کی ڈریسنگ ہے! فارس نے آہل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی تعریف میں جو قصیدہ شروع کیے تو سفر تمام ہونے کے بعد ہی ختم ہو سکتے تھے۔ شٹ اپ! یہ بتا کس ریسٹورینٹ میں جانا ہے؟ آہل ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہیں جہاں تو لے کر جائے گا۔ فارس نے اپنے جان سے عزیز پیارے سے دوست کو دیکھا۔ آہل جاوید شاہ افندی اور فارس ہاشمی کی دوستی بے مثال تھی۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی دونوں نے ساتھ ہی طے کیا، ہر مشکلات میں ساتھ ساتھ، ہر خوشی اور غم میں ایک ساتھ، جیسے ایک دوست کو ہونا چاہیے۔ آہل کی زندگی میں ایک فارس ہی ایسا شخص تھا جس سے آہل کو زندگی کے ہر رنگ اچھے لگنے لگے تھے۔ آہل کے سامنے کسی کی بھی ہمت نہیں تھی اونچی آواز میں بات کر سکے، سوائے جاوید شاہ افندی کے علاوہ، وہ بھی اس لیے شاید وہ باپ کا درجہ رکھتے تھے۔ مرش میں گاڑی میں نکال رہا ہوں، جلدی سے آ جاؤ بیٹا، سرفراز صاحب نے باہر نکلتے ہوئے آواز دی۔ جی بابا جان، آپ چلے، میں بس 2 منٹ میں آئی، مرش کہتے ہوئے اپنے بالوں میں برش کی اور اپنی خوبصورت سی چادر کو لپیٹتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگی۔ فائزہ بیگم ظہر کی نماز ادا کرنے میں مصروف تھیں، ورنہ کوئی نہ کوئی نصیحت ضرور کرتی۔ مرش بیٹا دعا پڑھیں، سرفراز صاحب نے بیٹی کو نصیحت کی۔ مرش نے حکم کی تعمیل کی اور آنکھیں بند کر کے دعا کی گردانی کر کے اپنے چاروں طرف اپنے بابا کے پاس پھونک دی۔ سرفراز صاحب گاڑی آہستہ چلاتے ہوئے روڈ پر آئے اور اچانک گاڑی کا ٹائر چرچرایا، فضا میں چڑیوں کی چہچہاہٹ گونجی اور گاڑی کا ایک ٹائر پنکچر ہوا۔ سرفراز صاحب کا اسٹیئرنگ پر سے ہاتھ ہٹا، گاڑی ایک تیز رفتار سے ایک پیڑ سے جا لگی۔ مرش کی چیخ فضا میں گونجی، فارس کی چیخ کی آواز آہل کے کانوں سے ٹکرائی۔ آہل کو اچانک ہوش آیا اور دونوں جلدی سر گاڑی کا دروازہ کھول کر ہکا بکا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مرش نے گردن موڑی اور دیکھا وہ دونوں شخص گاڑی کے قریب آئے۔ مرش نے تیز رفتاری سے اپنے چہرے کو ڈھکا اور آنکھوں سے آنسوں کی دھاریں شروع ہو گئیں۔ وہ خالی خالی نظروں سے کبھی اپنے بابا کو، کبھی ان دونوں شخصوں کو دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ فارس کی آنکھوں میں ڈر کی لکیریں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ آہل نے نہ چاہتے ہوئے فارس کے لا کہنے پر اسے کچھ ٹوٹے پھوٹے لفظ مشکل ادا کیے۔ محترمہ، آئی ایم سوری۔ آہل نے سرد نظر اس لڑکی پر ڈالی جو اس وقت پریشان سی حالت میں آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو ہاتھ سے رگڑ کر نقاب سے چہرے کو پوری طرح چھپائے گاڑی سے نکلی اور سخت غصے میں بولی، مانا کہ یہ گاڑی آپ کی ملکیت ہے، لیکن یہ روڈ میرے خیال سے آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ مرش چڑچڑاتے ہوئے انداز میں بولی۔ فارس گھبراتے ہوئے بولا، دیکھیں غلطی ہم سے ہو گئی ہے، آئی ایم سوری۔ سرفراز صاحب گاڑی کی چابی نکال کر باہر آئے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، اچھے گھر کے دکھتے ہیں بیٹا آپ دونوں، غلطی ہوئی ہے، آئندہ خیال رکھیے گا۔ سرفراز صاحب اپنی شگفتہ طبیعت کی وجہ سے کچھ نہ بول سکے، اس لیے انہوں نے بات کو درگزر کرنا چاہا۔ تبھی مرش بیچ میں اونچی آواز میں بولی، بابا ایسے کیسے؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ یہ امیر لوگ خود کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں، ساری چیز تو ان کی ملکیت ہے۔ مرش نے آخری الفاظ دہراتے ہوئے آہل پر اچھتی ہوئی نگاہ ڈالی۔ آئی ایم سوری انکل، آئندہ ہم خیال رکھیں گے، فارس نے افسردہ لہجے میں کہا۔ انکل اگر آپ کو کہیں جانا ہو تو ہم ڈراپ کر سکتے ہیں، فارس مسکراتے ہوئے کہا۔ آہل کو اب یہ سب بیزاریت لگ رہا تھا۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ فارس، فری ہو جانا تو گاڑی میں آ جانا، میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ آہل کا یہ انداز فارس کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ ایک لمحے کے لیے آہل شاہ افندی اور مرش سرفراز احمد کی نظریں ٹکرائیں۔ مرش کی آنسوؤں سے بھری بھوری آنکھیں آہل شاہ افندی کو کنفیوز کر رہی تھیں، جس پر سیاہ گھنی پلکوں نے آنسوؤں سے نم تر آنکھوں کو دوبالا اور خوبصورت کر دیا تھا اور ایک ہی پل میں جھک گئیں۔ بدتمیز، مرش نے اونچی آواز میں کہا، جو آہل شاہ افندی کے کانوں نے بخوبی سنا تھا، لیکن موبائل میں مصروف ہوتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کار جو کہ آہل شاہ افندی کی من پسند بلیک کلر کی خوبصورت چمچماتی ہوئی کار تھی۔ نہیں نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، ہم چلے جائیں گے، سرفراز صاحب نے مسکراتے ہوئے بولے۔ ہمیں کسی کا احسان لینے کی ضرورت نہیں ہے، مرش چڑچڑی انداز میں بولی۔ فرش نے مرش کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر سرفراز صاحب سے بولا، انکل ہمیں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، پلیز چلیں ہم آپ کو ڈراپ کر دیں۔ فارس کے اتنے اصرار پر انہوں نے اس کی حامی بھر لی۔ مرش کی طرف دیکھتے ہوئے مرش کے ہاں میں سر ہلایا، وہ بھی صرف اس لیے کہ اس کی چمچماتی ہوئی دھوپ میں جانا اس کے لیے مشکل تھا۔
فارس ہلکی سی مسکان کے ساتھ ان دونوں کو اپنے ساتھ گاڑی کی طرف لایا، پھر دروازہ کھول کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اہل نے موبائل سے نظر اٹھائی اور سخت نظروں سے فارس کی طرف دیکھا۔ فارس نے آنکھوں کے سہارے اہل کو چپ رہنے کے لیے کہا۔ اہل نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اچانک سے میوزک کا بٹن دبا دیا، اور کسی خوبصورت سے سنگر کی آواز پورے ماحول کو گنگنانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہم نہ سمجھے تیری نظروں کا تقاضا کیا ہے، کبھی جلوہ کبھی پردہ، یہ تماشا کیا ہے۔ ماحول کے مطابق مشک کو سخت غصہ آیا۔ یہ کیسی میوزک ہے، بند کریں اسے، مشک نے بھاری آواز میں چڑھتے ہوئے کہا۔ اہل صرف اور صرف مشک کی باتیں فارس کے لیے برداشت کر رہا تھا۔ اسے ان سے کوئی ہمدردیاں نبھانے کا شوق نہیں تھا۔ آپ کی منزل کہاں ہے؟ میرے خیال سے آپ بتا سکتی ہیں، تبھی ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اہل جیسے صاف لفظوں میں مشک کا مذاق اڑا رہا تھا۔ یہاں سے 2 گلی چھوڑ کر، مشک نے گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ غصہ تو بہت آیا، دل تو کر رہا تھا کرارا سا جواب دے، لیکن شاید اس کے بس میں نہیں تھا۔ بابا جو وہاں موجود تھے۔ گاڑی اندر نہیں جا سکتی، اہل نے گاڑی روکے ہوئے بور سے لہجے میں کہا۔ اہل کے چہرے سے یوں ظاہر ہو رہا تھا جیسے کہیں کسی غریب کے اوپر احسان کر رہا ہو۔ کیوں؟ گاڑی کیوں اندر نہیں جائے گی؟ مرش نے جھٹ سے سوال کیا۔ آپ یوں کہیں نا، آپ ہمیں چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ مرر سے دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ مرش نے اپنی کٹیلی آنکھوں سے اہل کو دیکھا۔ اہل سرد آہ بھرتے ہوئے پھر سے گویا ہوا۔ دیکھیں محترمہ، گاڑی بڑی ہے، اندر لے کر جانا مشکل ہے، اہل چڑچڑاتے انداز میں بولا۔ فارس بخوبی جانتا تھا گاڑی اندر جا سکتی ہے، لیکن اہل شاہ کا شاید موڈ نہیں تھا لے جانے کا۔ فارس نے جلدی بات بنائی۔ سر، گاڑی اندر نہیں جا سکتی ہے، آپ آئی ایم سوری۔ سنبھالے ہوئے سرفراز صاحب سے مخاطب ہوا۔ آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو آپ یہیں اتر جائیں، اور آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کی گاڑی اپنے ڈرائیور سے بھجوا دیں گے۔ فارس نے جلدی جلدی بات ختم کی۔ اس پورے سفر میں اہل نے ایک دفعہ بھی سرفراز صاحب سے بات نہیں کی تھی۔ تبھی وہ شکریہ بیٹا کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ موش نے بھی اس کو مخاطب کرنا ضروری نہ سمجھا، شاید ایسے لوگوں کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں تھی۔ وہ تھینکس کہتی بابا کو سنبھالتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آئی، اور ہلکے سے انداز میں فارس کو تھینکس کہہ کے گھر کی طرف چل پڑی۔ اس کے جانے کے بعد ہی اہل فارس پر پھٹ پڑا۔ کیا ضرورت تھی انہیں گاڑی میں بٹھانے کی؟ فارس کو پہلے سے ہی پتا تھا، اگر تمہیں اتنی ہی ہمدردیاں کرنے کا شوق ہے تو سرفراز صاحب کے لیے NGO کھول کے بیٹھ جا، گھرام ہونے والا ہے۔ فارس نے ایک نظر ایک سنگ دل انسان کو دیکھا اور گویا ہوا۔ فارس نے کہا، تمہیں پتہ ہے نا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہماری گاڑی سے ہوا ہے، وہ تو شکر کرو کہ کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اہل نے خاموشی کے ساتھ گاڑی ٹرن لیتے ہوئے گھر کی طرف گامزن کر دی، کیونکہ وہ گھر جلد از جلد پہنچنا چاہتا تھا۔ یار آئی ایم سوری، پلیز ریسٹورنٹ چل، قسم سے پیٹ میں 101 چوہے دوڑ رہے ہیں، فارس شرارتی انداز میں بولا۔ شٹ اپ، اہل دھیمے مگر کرخت لہجے میں بولا۔ یار کیوں نہیں جائیں گے؟ فارس جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میرا موڈ نہیں ہے، اہل دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، فارس سنجیدگی سے کہتا خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اب ضد کرنا بیجا تھا۔ پورچ میں گاڑی روک کر اہل دروازہ کھول کر باہر آیا۔ دوسری جانب سے فارس بھی گاڑی سے اترا۔ اندر چلیں، اہل فارس سے مخاطب ہوا۔ نہیں، اب گھر جاؤں گا۔ لیکن جاؤں گا کیسے؟ فارس اہل کے چہرے پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے بولا۔ اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ لے چابی پکڑ۔ اہل ہاتھ بڑھا کر فارس کو چابی پکڑائی۔ فارس منہ پھلائے اہل کے ہاتھ سے چابی لی، گاڑی میں بیٹھتا آگے بڑھ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مش سے جو بن سکا اس نے 2 خوبصورت نوجوانوں کے بارے میں رائے قائم کی۔ کھانے کی ٹیبل پر بھی مش کی زبان پر اب بھی وہی قصہ تھا۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا کتنا پراؤڈلی بندہ تھا؟ مش منہ بناتی ہی بولی۔ مش بیٹا اب رہنے بھی دو، کیا ہو گیا ہے؟ سرفراز صاحب اکتائے ہوئے بولے۔ کس بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ فائزہ بیگم منہ میں لقمہ رکھتی ہوئی بولی۔ کچھ بھی نہیں۔ سرفراز صاحب بات ختم کرنی چاہی۔ خاموشی کے ساتھ کھانا کھایا گیا۔ سرفراز صاحب شکر کرتے ہوئے اٹھ گئے۔ فائزہ بیگم کی مش کے ساتھ بول چال بند تھی۔ امی، مش حسرت بھری نظروں سے فائزہ بیگم کو پکاری، لیکن فائزہ بیگم اس کو نظر انداز کرتی ٹیبل سے روٹی اٹھاتے باورچی خانے کی طرف قدم بڑھا دی۔ مش بھی ان کے پیچھے چلتے ہی باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ امی آئی ایم سوری، مش معصوم سی شکل بناتے ہوئے بولی۔ امی مان جائیں نا، مش کہتی ہوئی ان کے گلے میں جھول گئی۔ فائزہ بیگم جانتی تھیں جب تک وہ اس سے بولیں گی نہیں وہ سر کھاتی رہے گی، اور ویسے بھی ماں اور اولاد میں کب تک خاموشی رہ سکتی ہے۔
فائزہ بیگم نے اس کے ماتھے پر ممتا بھرا بوسہ ثبت کیا۔ خوش ہوتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ بھائی آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ بریرہ اہل کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، اہل اپنی انگلیوں کو بالوں میں پھیرتے ہوئے بولا۔ لیکن بھائی، بریرہ نے ابھی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، اہل بیچ میں بول پڑا۔ بریرہ پلیز، سخت نیند آ رہی ہے، ہم صبح بات کرتے ہیں۔ اہل نیند سے ڈوبی آواز میں بولا، کیونکہ جب سے گھر آیا تھا لیپ ٹاپ پر ہی بزی تھا۔ اوکے بھائی، گڈ نائٹ۔ بریرہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اہل شاہ افندی کے اوپر نیند کا غلبہ تھا۔ اہل کب کا نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا۔ اس کے خوبصورت چمکتے بال نمالودہ پیشانی کو چھو رہے تھے۔ صبح روشن ہو چکی تھی، چڑچڑیوں کی چڑچڑاہٹ پوری فضا میں گونج رہی تھی۔ مش جلدی جلدی بالوں کو پونی کی شکل دی، بیگ اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر آئی، چادر کو ارد گرد پھیلاتی فائزہ بیگم کی جانب دوڑی۔ سوری امی، بہت لیٹ ہو رہا ہے، بس بھی نکل جائے گی، ان کم وقتوں نے گاڑی بھی نہیں بھیجی۔ مش کی آنکھوں کے سامنے اہل اور فارس کا چہرہ لہرایا۔ لیکن مش بیٹا، ناشتہ؟ فائزہ بیگم ناشتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ بہت لیٹ ہو رہا ہے قسم سے امی۔ مش فائزہ بیگم کو بوسہ لیتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔ یا اللہ، بس مل جائے۔ مش دعا کرتی تیزی سے قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ اوپر والے نے اس کی دعا سن لی تھی۔ بس کو نکلنے میں ابھی 2 منٹ اور رہ گئے تھے۔ مش کا اس بس پر چڑھنا خاصا مشکل ہو رہا تھا۔ ہر قسم کے لوگ اس بس میں موجود تھے۔ وہ تو شکر ہے کونے کی ایک سیٹ خالی دیکھ کر وہ جلدی سے اس پر براجمان ہو گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔